السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بڑی ہی انفارمیٹیو ہے اور ایک ایسی ویڈیو جس کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسلام کس قدر حقانیت اور حق و سچ پر مبنی مذہب ہے، اور اسلام نے جو تعلیمات ہمیں صدیوں پہلے دے دی، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بھیجے قرآن پاک کی صورت میں، اور جو تعلیمات ہمیں رسول عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ آج دنیا میں ثابت ہو رہی ہیں۔ سائنس اپنے تجربات سے انہیں ثابت کر رہی ہے۔ آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی یہ جو بیل آئیکن آ رہا ہے اسے پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اسلام میں ہر بات کا حکم بلا وجہ نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ اکثر لبرل لوگ خنزیر کے گوشت، جسے سور بھی کہا جاتا ہے، کی ممانعت پر مسلمانوں کو تنقید اور مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن سائنس نے بھی ایسے افراد کو خنزیر کے گوشت کے نقصانات کا بتا دیا۔ آئیں آپ کو خنزیر کے گوشت کی 12 ایسے نقصانات بتاتے ہیں جنہیں سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اسلام پر اور رسول عربی پر مزید آپ کا ایمان پختہ ہوگا۔ نمبر 1، یہ بہت ہی غلیظ جانور ہے اور ہر گندی چیز کھا جاتا ہے۔ یہ اس قدر گندا جانور ہے کہ یہ اپنی ہی جنس کا پیشاب بھی پی جاتا ہے، جبکہ انسانی اور جانوروں کا فضلہ بھی اس کی مرغوب غذا ہوتی ہے۔ نمبر 2، خنزیر کا گوشت دیگر جانوروں کی نسبت اس لیے زیادہ زہریلا ہوتا ہے کہ یہ زہریلے مادوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کھانے کے نقصانات بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، یہ واحد میملیہ ہے جسے پسینہ نہیں آتا۔ یہ واحد دنیا میں جانور ہے جسے پسینہ نہیں آتا ناظرین، جس کی وجہ سے زہریلے مادے خارج ہونے کی بجائے جسم کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ نمبر 4، یہ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر خطرناک زہر کا اثر بھی کم ہوتا ہے۔ نمبر 5، مغرب میں جو لوگ اسے پالتے ہیں، جو مغرب میں فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے گھروں میں اسے رکھا ہوا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان پر سانپ کے کاٹنے کا اثر بھی نہیں ہوتا، جس سے آپ ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کس قدر زہر موجود ہوتا ہے۔ نمبر 6، ناظرین، بیکٹیریا اور دیگر طفیلیے عام جانوروں کی نسبت مردہ خنزیر کو جلد ختم کر دیتی ہیں، یعنی عام جاندار مرنے کے بعد دیر سے ختم ہوتے ہیں ان کی جو جسم ہے، جبکہ خنزیر میں اتنے زیادہ زہریلے بیکٹیریا اور طفیلیے ہوتے ہیں کہ یہ بہت جلدی مرنے کے بعد اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، عام گوشت کو اگر زیادہ درجہ حرارت پر پکایا جائے تو اس میں موجود بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں، لیکن خنزیر کے گوشت کو چاہے جتنے بھی بلند درجہ حرارت پر پکا لیا جائے، اس میں سے جراثیم کم نہیں ہوتے۔ نمبر 8، اس میں چربی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ناظرین آپ جانتے ہیں جس جاندار میں چربی کی مقدار زیادہ ہو وہ انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس لیے یہ بھی انسانی صحت کو بے انتہا نقصانات پہنچاتا ہے۔
نمبر 9، گائے میں 4 معدے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا نظام انہضام بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ کھانے کو ہضم کرنے میں بہت وقت لیتی ہے، جبکہ خنزیر جو چیز کھاتا ہے وہ 4 گھنٹوں کے اندر اس کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ کمزور نظام انہضام کی وجہ سے اس کا گوشت جراثیم سے بھرا ہوتا ہے۔ نمبر 10، ایک خنزیر میں 30 طرح کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ایک خنزیر میں 30 طرح کی مختلف بیماریاں عموماً ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسے ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا گیا۔ نمبر 11، خنزیر کی وجہ سے انسان کو کئی طرح کی خطرناک بیماریاں جیسے ہیضہ، ٹائیفائڈ، گٹھیا اور مثانے کا انفیکشن جیسی انتہائی بری بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 12، آج کی ویڈیو کا آخری پوائنٹ، اس کے جسم اور گوشت میں زہریلے مادے اور جراثیم گردش کرتے ہیں۔ اس کے پایوں میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے باہر کے جراثیم اندر جاتے رہتے ہیں اور یہ مزید زہر آلود ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ خنزیر کو آج سے 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے جو ہمیں بیان فرمایا کہ اس جاندار سے بچو، اس کی افزائش نہ کرو، اسے ہاتھ نہ لگاؤ اور اسے کھاؤ بھی نہیں، تو اس کی یہ وجوہات ہیں جو آج میڈیکل سائنس اپنے تجربات اور ریسرچ سے ثابت کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے جانداروں سے بچنے کی توفیق دے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم حلال جاندار استعمال کرتے ہیں اور یہ ہم پہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ایسی بہترین انفارمیشنز والی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کریں اور سبسکرائب بٹن دبا دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔